اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 330 میں سعی میں نقص کے بعد ارتکاب محرمات کے متعلقہ روایت کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ ایک روایت اس مورد میں بیان ہوئی ہے، اس پر بعض فقہا نے فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن شہید ثانی اس کے متعلق تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا۔ روایت کے قواعد شرعیہ سے مخالفت کے موارد کو بیان کیا جائے گا۔ بعض فقہا کی فقہی رائے کا متعلقہ باس میں تذکرہ ہوگا۔ روایت کی شہید ثانی کی طرف سے جو توجیہ اور تعویل بیان ہوئی ہے ان کو ذکر کیا جائے گا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی ہوگی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان کی جائے گی۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ یہ حکم مشہور فقہائے شیعہ نے دیا ہے، اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں کہ جب اس کو سعی کے مکمل ہونے کا گمان ہو اور 6 چکر اس کے کر چکا ہو، نہ اس سے کم تر، لیکن عبارت مصنف مطلق ہے اور 6 سے کم اگر چکر بھی ہوں تو اس کو بھی شامل ہے۔ اور خود شہید ثانی نے جو جملہ استعمال کیا ہے کہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، تو 1-2 روایت سے زیادہ نہیں ہیں، تو جمع کا صیغہ انہوں نے مبالغے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ایک تو عبداللہ بن مسکان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، فی رجل طاف بین الصفا والمروہ 6 اشواط وهو يظن انها 7 فذكر بعد ما احل وواقع النساء انه انما طاف 6 فقال عليه بقرہ يذبحها ويطوف شوطا آخر، کہ ایک شخص صفا اور مروہ کے درمیان 6 چکر لگاتا ہے اور اسے گمان ہوتا ہے کہ 7 ہو گئے ہیں، اس کے بعد وہ احرام اتار دیتا ہے تقصیر کر کے اور عورتوں سے ہم بستری کرتا ہے، تو حالانکہ اس نے 6 چکر لگائے تھے سائی کے، تو فرمایا اس پر ایک گائے ذبح کرنا واجب ہے، اور ایک اور طواف یا مثلا اس کا چکر جو رہتا ہے سائی کا وہ جا کر پورا کرے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ روایت اصول و قواعد شرعیہ کے مخالف ہے کئی لحاظ سے، چونکہ اس میں وجوب کفارہ کا جو حکم دیا گیا ہے ایک گائے، تو اس کو کئی لحاظ سے ہم بحث کریں گے۔ پہلی جہت جو مخالفت ہے قواعد شرعیہ سے، اس میں کفارہ واجب قرار دیا گیا اس شخص پر جو بھول کر محرمات کو ارتکاب کرتا ہے، کہ جو یہاں پر اس نے ہم بستری کی ہے، حالانکہ کفارہ وہاں پر ہوتا ہے کہ محرمات میں سے ایک کو عمدن انجام دے، شکار حیوان کے علاوہ، تو بھول کر اگر انجام دے تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا۔ ہاں شکار اگر حیوان کا کرتا ہے تو چاہے وہ بھول چوک کی وجہ سے ہو، سہو و نسیان کی وجہ سے ہو، یا عمدن اور جان بوجھ کر ہو، اس میں فرق نہیں ہوتا، ہر 2 صورت میں کفارہ متعلق ہوتا ہے، تو اس کی دلیل خاص موجود ہے۔ تو یہاں پر سوال پیش آتا ہے کہ اس مورد میں اسے سعی کے انجام دینے کا گمان تھا، مکمل ہونے کا گمان تھا، تو یہ مورد مسئلہ ہے روایت میں، اس میں فراموشی کا ذکر نہیں ہے، تو شہید ثانی نے کس طرح اس کو فراموشی اور بھول چوک سے تعبیر کیا؟ تو جواب یہ ہے گمان جو مخالف واقع ہوتا ہے وہ نسیان اور بھول چوک کے ساتھ لازم ملزوم ہے، کیونکہ جو شخص گمان کرتا ہے کہ 7 چکر ہو چکے ہیں، بعد میں معلوم ہو کہ 1 چکر کم ہے، تو معنی یہ ہے کہ وہ بھول کر 1 شوط یا 1 چکر کو وہ گمان کر رہا تھا کہ 7 چکر ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا مورد ہے جہاں پر یہ روایت مخالفت رکھتی ہے قواعد شرعیہ سے۔ دوسری جہت یہ ہے اس روایت میں ناخن کو کاٹنے کا کفارہ ایک گائے قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اس کا کفارہ جیسا کہ کفارات کی باس میں آنے والا ہے، عمدن بھی اگر اس کو کاٹا جائے اور اگر تمام ناخن کاٹے جائیں تو ایک بکری ہے ایک گائے کی طرف، تو مسئلہ نہیں جاتا، تو اس میں بھی مخالفت قواعد پائی جاتی ہے روایت کی۔ تیسری جہت جو اس کی مخالفت ہے قواعد شرعیہ کے، کفارہ جمع اور ہم بستری کو بھول چوک کی صورت میں ایک گائے قرار دیا گیا ہے، حالانکہ کفارہ جمع جب جان بوجھ کر ایسا کیا جائے تو ایک اونٹ ہے، نہ کہ گائے ہے، جیسا کہ کفارات کی باس میں ذکر ہوگا۔ اور چوتھی جہت مخالفت بھی اس میں پائی جاتی ہے
کہ ہم مصری کے کفارے اور ناخن کاٹنے کے کفارے کو مساوی اور برابر قرار دیا ہے، حالانکہ ہم مصری کا کفارہ اور ناخن کاٹنے کا جو مسئلہ ہے یہ دیگر مسائل میں حکم کے لحاظ سے کافی فرق رکھتے ہیں، تو کس طرح ان کو حکم میں برابر قرار دیا ہے، ایک جیسا قرار دیا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَمَوْرِدُهَا ظَنُّ اِکْمَالِ السَّعْیِ بَعْدَ أَنْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاط۔ اس روایت کا مورد وہ ہے کہ جب اسے سعی کامل ہونے کا گمان ہو، جبکہ اس نے 6 چکر سعی کے انجام دیے ہوں لیکن ایک کو بھول گیا ہو، حالانکہ شہید اول نے اس کو مطلق لیا ہے، 6 سے کم بھی اگر ہوں تو بھی اس کو شامل کیا ہے۔ والحکم مخالف للاصول الشرعیت من وجوہ کثیرہ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں روایت میں جو حکم بیان ہوا ہے یہ کئی لحاظ سے اصول شرعیہ و قواعد فقہیہ کے مخالف ہے جو دوسری روایات سے استنباط کیے گئے ہیں۔ وجوب الکفارۃ علی الناس فی غیر الصید، یعنی شکار حیوان کے علاوہ مورد میں بھول کر جو ایک کام انجام دے رہا ہے اس پر کفارے کو واجب کیا گیا ہے، حالانکہ شکار حیوان کے علاوہ موارد میں عمدن اگر ہو تو کفارہ ہوتا ہے، بھول چوک کی وجہ سے ہو تو کفارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور شکار میں عمدن یا بھول چوک کی وجہ سے ہو، دونوں صورتوں میں کفارہ ہوتا ہے، وہ دلیل خاص کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال غیر کفارہ میں بھول چوک کی وجہ سے کفارے کو واجب قرار دینا یہ اصول شرعیہ کے مخالف ہے۔ والبقرۃ فی تقلیم الظفر او الاظفار، اور ناخن کاٹنے، ایک یا زیادہ ناخن کاٹنے میں ایک گائے کفارے کے طور پر واجب کی گئی ہے، حالانکہ اگر جان بوجھ کر بھی محرمات احرام میں سے سارے ناخن کاٹ دیتا تو ایک بکری کفارے میں واجب ہوتی ہے، نہ کہ گائے واجب ہوتی ہے۔ اور یہ جو شہید ثانی نے ظفر یا اظفار مفرد اور جمع میں او کے ذریعے عطف کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض روایات میں صیغہ مفرد آیا ہے اور بعض روایات میں صیغہ جمع آیا ہے۔ بہرحال انہوں نے گائے واجب کی اس روایت میں، جبکہ دوسری روایات اور فقہی قواعد میں ہے کہ ایک بکری واجب ہوگی۔ وَوُجُوبُهَا بِالْجِمَاعِ مُطْلَقًا، تیسرا مورد جو مخالفت ہے، واجب کیا ہے گائے کو جمع کرنے کی صورت میں مطلقہ، چاہے عمدن انجام دیا ہو یا سہون، حالانکہ اگر عمدن انجام دے تو ایک اونٹ کفارہ ہوتا ہے، اگر سہون انجام دے تو کچھ بھی کفارہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی مخالفت ہے اس کی۔ وَمُسَاوَاتُهُ لِلْقَلْمِ، اور چوتھا مورد جو مخالفت ہے اس روایت کا قواعد شریعہ کے ساتھ، مساوی قرار دیا جمع کو ناخن کاٹنے کے ساتھ کفارے کے لحاظ سے، حالانکہ دیگر مسائل میں ان میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ وَمِن ثَمَّ أَسْقَطَ وُجُوبَهَا بَعْضُهُمْ وَحَمَلَهَا عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، اسی وجہ سے بعض فقہائے شیعہ نے کہ یہ روایت مخالف ہے قواعد و ضوابط شرعی کے، انہوں نے اس مورد میں کفارہ کو واجب نہیں جانا بلکہ مستحب قرار دیا ہے، اسی لیے کہ یہ مخالف ہے قواعد شرعی کے۔ بعض فقہا نے اس وجوب کفارے کو ساقط کیا ہے، وَحَمَلَهَا عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، اور اس سے مراد استحبابی حکم لیا، یعنی کفارہ دینا مستحب ہے۔ وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَهَا لِلظَّنِّ وَإِن لَمْ تَجِبْ عَلَى النَّاسِ، اور بعض دوسرے فقہا نے وجوب کفارہ کو نسیان و فراموشی کی وجہ سے واجب قرار نہیں دیا کہ اشکال پیدا ہو، بلکہ اس وجہ سے واجب قرار دیا ہے کہ اس کا وظیفہ یہ تھا کہ سعی مکمل کرنے کا یقین حاصل کرے پھر سعی سے نکلے، نہ یہ کہ سعی مکمل ہونے کا گمان ہو جائے تو سعی سے نکل جائے۔ پس جب اس نے اپنے وظیفے پر عمل نہیں کیا، شرعی حکم پر عمل نہیں کیا اور گمان پہ عمل کرنے لگ گیا اور سعی سے خارج ہو گیا، اور گمان بھی اس کا خطا تھا، تو اس پر اس وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو بعض فقہا نے کفارے کو واجب کیا ہے کیونکہ اس نے ظن اور گمان پر عمل کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَجِبْ عَلَى النَّاسِ، اگرچہ کہ ناسی اور بھول چوک کی وجہ سے ارتکاب محرمات کرنے والے پر کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو یقین پر عمل کرنا چاہیے تھا، گمان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہے۔ وَآخَرُونَ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ مُطْلَقًا، اور فقہائے شیعہ کا تیسرا ایک گروہ ہے جو
मुसन्निफ यानी शहीद अव्वल की तरह बतौर मुतलक इस रिवायत को कबूल करते हैं और इस कफ़ारे को वाजिब करार देते हैं और इसके कवायद शरइया के मुखालिफ होने को तवज्जो नहीं रखते। हालांकि इस हुक्म में रिवायात जो हैं वो कवायद के साथ तखसीस हो चुकी हैं और इस हुक्म में शक नहीं रहना चाहिए। यानी वो लोग कहते हैं कि जब रिवायत आ गई है तो अगर बाज कवायद फ़िकिया के साथ मुखालिफ है तो इसको अपने मौरिद में अमल करना चाहिए। दूसरी रिवायात जिनसे वो कवायद फ़िकिया बनाए गए हैं उनको अपने मौरिद में अमल करना चाहिए। अगर हम उन कवायद को इन रिवायात के मौरिद में लाएंगे तो फिर इख्तलाफ तो पैदा होगा। इख्तलाफ पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं रहती अगर हर रिवायत को अपने मौरिद में अमल किया जाए। शहीद सानी इस रिवायत के हुक्म की और उसमें मौजूद कफ़ारे की तौजीह बयान करना चाहते हैं और उसके मुताबिक फतवे को सही करार देना चाहते हैं। फरमाया व युमकिनु तौजीहुहु बितक़सीरिही हुना फ़ी ज़न्निल इकमाल फ़इन्न मन सआ सित्ततन यकूनु अला सफ़ा फ़ज़न्नुल इकमाल मअ एतबार कौनिही अलल मरवत तक़सीरुन बल तफ़रीतुन वाज़िह। शहीद फरमाते हैं कि हम इसमें वजूब कफ़ारा की तावील और तौजीह कर सकते हैं अगर हम कहें कि गुमान साई के मुकम्मल होने का काबिल अमल है और हुज्जत है और यकीन महज हुज्जत नहीं होता कि गुमान वगैरह को हम हुज्जियत से निकाल दें। तो इस सूरत में हाजी साहब ने जो गुमान पैदा किया है तो उसमें वाज़ेह तौर पर उसने कोताही की है और उसने अपनी जो है वजीफे को मद्देनजर नहीं रखा। चूंकि हाजी जो 6 चक्कर साई के करता है तो उसको हकीकी गुमान नहीं होना चाहिए कि मैं जनाबिल अपनी साई मुकम्मल कर चुका हूँ, क्योंकि उस सूरत में वो सफ़ा के ऊपर मौजूद होता है ना कि मरवा के ऊपर। हालांकि अगर साई उसकी मुकम्मल हो चुकी होती तो वो मरवा के ऊपर होता। तो जब वो सफ़ा पे मौजूद है तो अगर वो उसे गुमान पैदा होता है कि मेरी साई मुकम्मल हो चुकी है तो ये गुमान बहुत ही बेअसास और जो है एतबार नहीं रखता, क्योंकि इंसान भूल चूक की वजह से ऐसा हो तो सकता है लेकिन उसको तवज्जो तो करनी चाहिए। गुमान हकीकी हासिल करने के लिए कुछ न कुछ तो चाराजोई करनी चाहिए। तो उसका जुबरान कफ़ारे के जरिए कर सकते हैं। चूंकि वो सफ़ा पे मौजूद है फिर भी वो अपने गुमान पर अमल कर रहा है कि मेरी जो साई है वो मुकम्मल हो चुकी है। वयुमकिनु तौजीहुहु यानी हम इस हुक्म की तौजीह कर सकते हैं बेतक़सीरिही हुना फ़ी ज़न्निल इकमाल के हाजी ने कोताही की है इस मौरिद में साई के मुकम्मल होने के गुमान के मुताल्लिक। फ़इन्न मन सआ सित्ततन चूंकि जिस शख्स ने 6 चक्कर लगाए हैं साई में यकूनु अला सफ़ा तो वो सफ़ा पहाड़ी पे मौजूद होगा। फ़ज़न्नुल इकमाल मअ एतबार कौनिही अलल मरवा तक़सीरुन तो साई के मुकम्मल होने का गुमान पैदा करना हालांकि मोतबर है कि साई मुकम्मल हो तो मरवा पहाड़ी के ऊपर हो, तो ये जो गुमान पैदा करना है सफ़ा पहाड़ी पे खड़े होके कि मेरी साई मुकम्मल हो चुकी है, ये वाज़ेह तौर पर कोताही है। बल तफरीतुन बल्कि सुस्ती है, उससे भी बड़े दर्जे की जो है सुस्ती है, वाज़िहुन वाज़ेह तौर पर। लाकिन्नल मुसन्निफ़ व जमाअतन फ़रदूहा क़ब्ल इत्माम अस्सअय मुतलक़ा फ़यशमलु मा यतहक़क़ु फ़ीहिल उज़्रु कल ख़म्सति व कैफ़ कान फ़ल इश्काल वाक़िउन। शहीद सानी अपनी तौजीह के बारे में यानी एक इश्काल करना चाहते हैं कि हमने कहा है कि अगर मौरिद रिवायत को देखा जाए तो उस सूरत में तो वाज़ेह इश्काल आता है, चूंकि छठे चक्कर पे तो वो सफ़ा पे मौजूद होगा, फिर वो कैसे गुमान पैदा कर लेता कि मेरी साई मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन शहीद अव्वल ने और फुकहा की एक जमात ने इस रिवायत के मौरिद को फ़र्ज किया है साई मुकम्मल होने से पहले मुतलकन, चाहे छठे चक्कर पे हो चाहे 5वें पे या उससे पहले। तो हो सकता है वो 5वें चक्कर पे मरवा पे मौजूद हो और गुमान कर ले कि मेरी साई मुकम्मल हो चुकी है, तो उस सूरत में उसका गुमान वो बिला वजह नहीं होगा। हो सकता है कि उसका गुमान ऐसे हो कि चूंकि मरवा पे मौजूद है तो वो कहे कि मेरी साई मुकम्मल हो चुकी है। तो ये तौजीह जो शहीद सानी ने जिक्र की है फर्ज मसला में जो रिवायात में आया है,
تو یہ درست ہو سکتی ہے، لیکن مصنف نے جو فرض مسئلہ کو بطور مطلق لیا ہے، چاہے چھٹا چکر ہو چاہے اس سے کم، تو اسے مکمل ہونے کا گمان حاصل ہو جائے، تو یہ توجیہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ اگر فرض کریں کہ 5ویں چکر پہ وہ موجود ہے مروہ کے اوپر اور اسے گمان ہو جاتا ہے کہ سائی مکمل ہو چکی ہے، تو اس کا گمان بلا وجہ نہیں ہوگا اور اس کی کوتاہی یا تقصیر یا تفریط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن مصنف نے اور فقہا کی ایک جماعت نے اس کو فرض کیا ہے سائی کے مکمل ہونے سے پہلے بطور مطلق، چاہے چھٹا چکر ہو چاہے 5واں یا اس سے پہلے والے۔ فَيَشْمَلُ مَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعُذْرُ، تو اس صورت کو بھی یہ شامل ہو جائے گا کہ جس میں اس کا عذر بن سکتا ہے، یعنی اسے سائی مکمل ہونے کا گمان ہو جائے 5ویں چکر پہ، جب وہ مروہ پہ موجود ہو، تو یہ گمان بلا وجہ نہیں ہوگا، اس کو ہم تقصیر اور کوتاہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے گمان کے حاصل ہونے میں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ کل خمسط جیسے 5واں چکر ہو اور وہ مروہ پہ موجود ہو تو اسے یہ گمان حاصل ہو جائے۔ کیف کان فالاشکال واقع، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ روایت چاہے 6 چکروں کے ساتھ متعلق ہو یا مطلق ہو، اشکال واقع ہوگا اس میں، اور اس میں جو قواعد کی مخالفت ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ اشکال اس وجہ سے باقی ہے کہ اس نے گمان حقیقی کو حاصل کرنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر کفارہ واجب کیا ہے، لیکن کفارہ گائے کا واجب کیا ہے، تو یہ کس قاعدے کے مطابق ہے؟ اور یہ عمد کے اور جان بوجھ کر جو انجام دیتا ہے اس کے درجے پر تو نہیں پہنچ جاتا جو انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ حالانکہ کہا گیا ہے کہ اگر جان بوجھ کر ناخن کاٹتا تو اس کا کفارہ ایک بکری ہوتی، نہ کہ گائے۔ اسی طرح جماع کی صورت میں اگر جان بوجھ کر ہوتا تو کفارہ اس کا جو ہے اونٹ ہوتا، نہ کہ گائے۔ پس یہ اشکالات اپنی جگہ باقی ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے عبداللہ بن مسکان کی، وسائل و شیعہ باب 14 باب سائی میں موجود ہے، اور یہ محمد بن سنان کی وجہ سے ضعیف قرار دی گئی ہے، چونکہ مشہور ضعفاء میں سے قدماء کے نزدیک، اگرچہ بعد والے لوگ اس کو وثاقت کی طرف بھی میل ہوتے ہیں اور بعض نے تو اس کی وثاقت کے بارے میں قرہ بھی کیا ہے، لیکن اس روایت کے عمل اصحاب اور عمل مشہور کی وجہ سے جبران کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے اس میں جو قربانی کا ذکر ہے تو وہ جماع کی وجہ سے ثابت کرتے ہیں، حالانکہ وہ منافی ہے جو اس کے لیے ایک بدنہ کو واجب قرار دیتی ہیں روایات، یعنی وہ اونٹ کو واجب نہ کہ گائے کو، کہ جو شخص طواف النساء سے پہلے حج میں جمع کرے، تو اس کو عمرہ تمتع کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے۔ یہ محقق ہلی نے، فاضل یعنی علامہ ہلی نے اور ابن ادریس ہلی نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح صحیح ہے سعید بن یسار ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام راجل متمتع سعی بین الصفا والمروہ 6 اشواط ثم راجع الى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلم اظافیرہ واحل ثم ذکر انه سعى 6 اشواط فقال لي يحفظ انه قد سعى 6 اشواط فان كان يحفظ انه قد سعى 6 اشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت دم ماذا؟ قال بقرة قال إن لم يكن قد حافظ أنه قد سعى 6 فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل 7 أشواط ثم يرق دم بقرة۔ وسائل شیعہ باب 14 میں ہے، اس کی سند تو صحیح ہے۔ ایک شخص عمرہ تمتع کے سائی 6 چکر کرتا ہے، پھر وہ گھر واپس لوٹ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سائی مکمل ہو چکی تھی، اور اپنے ناخن کاٹتا ہے اور احرام کو ختم کر دیتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ 6 چکر تھے۔ فرمایا اگر تو اسے حفظ ہے کہ 6 چکر ہیں تو پھر اس کو لوٹ کر 1 چکر اضافہ کرنا چاہیے اور قربانی بھی کرنی چاہیے۔ قربانی کس کی کرے سوال کیا تو فرمایا ایک گائے کی، اور اگر اس کو حفظ نہیں تھا کہ 6 چکر ہیں تو پھر شروع سے اپنی سائی کو انجام دے اور ایک گائے ذبح بھی کرے۔ تو اس میں بنیاد یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ ناخن کاٹنے کے بارے میں قرار دی ہے۔ علامہ حلی نے تبصرۃ المتعلمین جو ان کی مشہور کتاب ہے، 100-150 سال پہلے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا تھا، اور کراچی سے
1950-60 میں یہ شاید چھپی تھی۔ اور شیخ طوسی نہایہ میں اور تہذیب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے تقصیر کے لیے ہے اور ناخن کاٹنے کے لیے، اور مبسوط میں ان کا ہے کہ یہ تقصیر کے لیے یا ناخن کاٹنے کے لیے، اور یہی نظریہ تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے اور محقق نے شرائع میں اختیار کیا ہے۔ یہ روایتیں بہرحال قواعد شریعہ کے مخالف ہیں، ان کو ہم نے بیان کیا ہے، اس وجہ سے ان کے مختلف ان کے بارے میں فقہاء کے نظریات ہیں جن کو بیان کیا ہے۔ بعض نے تو ان کو قبول کر لیا ہے اور ان کی مخالفت کو مد نظر نہیں رکھا، چونکہ عقل جو ہے نص جب آ جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوتی ہے۔ اور محقق ہلی نے حکم میں توقف کیا ہے، اور ایک قول ہے کہ قاضی نے اسے رد کر دیا ہے، طرح کر دیا ہے۔ تو یہ جو نظریات ہیں بعض نے ان سے وجوب کو ساقط کر دیا ہے۔ تو یہ شیخ طوسی ایک قول میں اور ابن ادریس حلی ہیں، جیسا کہ مدارک الاحکام میں فرمایا ہے، اور بعض نے اس صورت میں ظن اور گمان پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کفارے کو واجب کیا، اگرچہ بھول جانے کی وجہ سے کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ ابن ادریس حلی ہیں